اولیاء کرام انہونی بات کو ہونی اور ہونی کو انہونی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آگ پر سیخ کو نہ جلنے دیں اور نہ ہی کباب کو۔ اور ان کا یہ تصرف و اختیار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ خداوند کریم ان پر اپنی رحمت و بخشش اور قبول دعا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ بے اذن الہی اس پر قادر ہوتے ہیں کہ آثار کو اسباب پر مرتب نہ ہونے دیں، اور اپنی دعا و قدرت سے کسی کے دکھ کو سکھ میں بدل سکتے ہیں، کسی بیمار کو شفا دے سکتے ہیں، کسی کی مشکل میں مدد کر سکتے ہیں، کسی کی تنگ دستی کو دور کر سکتے ہیں، اور کسی بے کس و لاچار کی دستگیری کر سکتے ہیں، کسی کی ڈوبی نفس چلا سکتے ہیں، اور کسی کی ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لگا سکتے ہیں۔ اب اس واضح حقیقت کے بعد بھی بدعقیدہ لوگوں کا یہ شور مچانا اور بے ادب واعظوں کا یہ واویلا کرنا بالکل فضول ہے کہ یہ اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، ان کو پکارنا گمراہی ہے، اور ان سے مدد مانگنا شرک ہے، اور ان کے آستانوں پر جانا بدعت و بے دینی ہے، اور یہ من دون اللہ یعنی غیر اللہ ہیں۔ اصل میں اولیاء کرام کی یہ دشمن اور قرآن پاک کی ان آیات کو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، انبیاء اور اولیاء کرام پر چسپاں کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہ کر قرآن و حدیث کی مخالفت اور اولیاء اللہ سے دشمنی کر کے خدا تعالی سے جنگ کرتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران، جاسیہ، البقرہ اور سورہ اعراف میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور اللہ بندے کا دوست ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ متقین کا ساتھی ہے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور وہ صالحین سے پیار کرتا ہے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی امداد و شفاعت اور ان کے وسیلے و صدقے پر شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے لوگ ذرا غور کریں گے قرآن پاک کی یہ آیت پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کیسے واضح الفاظ میں اولیاء اللہ کی شفاعت و استعانت اور ان کی امداد اور ان کے وسیلے کا اعلان کر رہی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 کہ قیامت کے دن اور میدان حشر کی ہیبت ناکی اور ہولناکی سے گھبرا کر جب مخلوق خدا ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دے گی، اور جب کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گا اور بیٹا اپنے باپ سے، بھائی بھائی کو جواب دے دے گا، اور جب تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے تو یہ اولیاء کرام قیامت کے دن بے سہاروں کا سہارا بن کر، بے چاروں کا چارہ بن کر، دکھیوں کے دستگیر ہو کر، گنہگاروں کی شفاعت اور بے یاروں اور بے مددگاروں کی امداد کریں گے۔ حشر کے میدان میں جہنمیوں کا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جا کر فریاد کرنا اور امداد و شفاعت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اولیاء کرام کے مقدس آستانوں پر جا کر ان کی قدم بوسی کرنا اور ان کی چوکھٹ کو چوم کر ان سے اپنے دکھوں کا علاج، بیماری کی شفا، مشکلات کا حل اور گناہوں کی معافی کے لیے مدد مانگنا، دعا کرنا نہ ہی شرک ہے اور نہ ہی بدعت، بلکہ جائز و مستحسن ہے، اور اگر سچ پوچھئے تو عین شریعت ہے، اس لیے بھی کہ وہ چیز جو قیامت میں اور آخرت میں جائز اور درست ہے وہ اس دنیا میں کیوں ناجائز اور غلط ہے۔ روز حشر اور قیامت کے دن وہ دوزخی دربار خداوندی میں حاضر تھے، اس لیے ان کا تو یہ حق تھا کہ وہ دربار خداوندی میں فریاد کرتے اور اپنے رب تعالیٰ سے مدد مانگتے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہوتے۔
مگر نہیں، انہوں نے دیکھا کہ آج خدا تعالیٰ قہر و غضب اور پورے جاہ و جلال میں ہے۔ کسی ایسے مرد کامل اور اللہ کے دوست کا وسیلہ تلاش کریں کہ جس کی شفاعت و سفارش وہ قبول کر لے۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرنے کی بجائے اولیاء اللہ کے دامن کو پکڑ کر التجا کی، اور پھر ان کے وسیلے سے خداوند کریم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی تقدیر بدل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا اور ایسا کیوں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ وہ بدعقیدہ لوگ اور اولیاء اعظام سے عداوت و دشمنی رکھنے والے گستاخ وائز اور ان سے مدد مانگنے پر شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے یہ جان جائیں کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، اور آج یہی بزرگان دین گنہگاروں کے کام آ رہے ہیں، جن کو تم دنیا میں غیر اللہ سمجھتے تھے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے، کسی کی فریاد نہیں سن سکتے، کسی کو شفا نہیں دے سکتے، اور ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور ان کے آستانوں پر جانا اور ان سے مدد مانگنا شرک و بدعت ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے اپنی جنت کا وارث اپنے اولیاء کو بنا دیا ہے، اور یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے اپنے متقین بندوں کو بنایا ہے، اور متقین ہی اولیاء اللہ ہیں، اور یہ کہ متقین ہی اس کے ولی اور دوست ہیں، اور جب فرمان خداوندی کے مطابق یہ اولیاء اللہ جنت کے وارث ہیں تو پھر قیامت کے دن ان کا کسی کو جنت عطا کر دینا کون سی مشکل بات ہے؟